اور اچھا ہو جائے گا. کچھ کلاموں کی بیٹھ کر سیٹنگ کریں انشاءاللہ. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. آپ کو کہیں موقع دیں گے آستانے پہ بھی. بس بات یاد آ رہی تھی دوران سفر. کہتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ عاشق تھا, وہ اپنے محبوب کے دروازے پہ گیا. توجہ ہے. سبحان اللہ. بات سنتے, اردو بڑی پیاری زبان ہے. تشریف سمجھتے ہوں گے آپ, کسی کہتے ہیں رکھیں اس کو. میں نے کہا اردو بڑی پیاری زبان ہے. کہتے ہیں تشریف ورنہ میں کیا تشریف اچھی زبان, بڑی بہادر زبان ہے. ورنہ تو کہتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں. گھر سے تعلیم, گھر سے بچوں کو اچھی تعلیم دے. بندہ کسی گاؤں میں گیا تو جس بندے سے ملتا ہے وہ 8-10 گالیاں دے دیتا ہے. رستہ پوچھا تو انہوں نے 8-10 گالیاں دے دی. ساتھ پھر رستہ بتایا, پھر آگے گیا سگریٹ پان خریدنے لگا, اس نے 8-10 گالیاں دی. جب آگے گیا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب سے شکایت لگاتا ہوں کہ آپ کے گاؤں کے لوگ گالیاں دیتے ہیں. مولوی صاحب کے پاس گیا, مولوی صاحب ان کو کچھ سمجھاؤ, تو بہت گالیاں دیتے ہیں. مولوی صاحب نے 15-20 بڑی بڑی گالیاں دی اور کہا انہوں نے میں سمجھا مایا نہیں مان دیا, انہوں نے میں سمجھا تھا کیا پورے سمجھ نہیں, میں نے سمجھا. اس نے کہا مجھے سمجھ لگا کہ یہ بھی گاؤں کے لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں. تم جو دیتے ہو اپنے گھر سے اپنے بچوں کی اصلاح کریں, اپنے بچوں کو. میں خصوصاً یہ دیکھ رہا تھا, یہ چھوٹا سا ان کا سورج صاحب کا بھتیجا بیٹھا تھا. کہاں ہے بچے کو پتہ نہیں, کہاں آگے آپ, میں اپنے مریدین کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بوڑھے ہو گئے, آپ کیوں نہیں لباس پہن کے آتے ہیں. اس میں حسن ہے. یہ صوفی صاحب آئے, ان کے ساتھ تھی, میں دیکھ کے خوش ہو رہا تھا. کپڑے ایک جیسے, ہم کسی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں, ہم کسی کے سکھائے ہوئے لوگ ہیں. سکھائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہوتا ہے, عام کتے کا شکار حرام ہوتا ہے, لیکن سکھائے ہوئے کتے کا شکار حلال ہوتا ہے. وہ مارتا ہے, اس کو مار کے پکڑ کے لا کے مالک کو دیتا ہے. حالانکہ وہ کتا ہے, اس کا کام ہے وہ کھا جائے, لیکن وہ کتا ہو کے مالک سے وفا کرتا ہے, جا کے مالک کو شکار دیتا ہے. تو بات ذہن میں آ رہی تھی. دروازہ کھٹکایا محبوب کا, انہوں نے پوچھا کون جناب, کون؟ اگر میں پھر جا کر کہتے ہیں میں ابھی تک موجود ہے, پھر اپنے گھر جاؤ. تم میں ابھی تک میں نہیں مٹی, اپنے اندر سے میں مانے. جب تک ہمارے اندر میں موجود ہے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. دروازہ بجایا, انہوں نے پوچھا کون ہے, کہا میں ہوں. تو نے کہا میں اجے تک تیرے وچ باقی ہے, اے میں ہی تو نکالنا ہے. آپ کو پاتا نہیں, جب آپ کو پاتا ہوں میں, یا تو کھو جاتا ہوں یا کھو دیا جاتا ہوں. تو اپنی ہستی مٹا دے, اپنی ہستی. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا کھاد میں مل کر ہی گلو گلزار ہوتا ہے, یہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے. یہاں ہونا نہ ہونا ہے اور نہ ہونا عین ہونا ہے. جس سے ہونا ہو کچھ وہ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے, جس سے ہونا ہو کچھ وہ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے. بس یار کی مرضی پہ تابع دار نہیں, کہ جیسے کہہ دیا. میں بچے کو دیکھ رہا تھا, بڑے پیر بھائیوں نے لباس نہیں پہنا ہوا, تو بڑے پیر بھائی نے لباس پہنا, اپنی جگہ متعین کر کے وہاں تشریف, بچوں میں نہ بیٹھے, آگے تشریف. کیونکہ آپ کو دیکھ کر جو کیفیت پیدا ہونی ہے, کیفیات دیکھ کر بھی تو ہوتی ہیں. ایک پیر بھائی آتا ہے, اس کو دیکھ کے آنکھ میں بے حساب آنسو آ جاتے ہیں. آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑی, آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑی, آنسو کسی کی یاد کے کتنا قریب تھے. آیا ہی تھا خیال کہ آنکھیں برس پڑی, آنسو کسی کی یاد کے کتنا قریب تھے. یاد سے ہی تو آباد ہے, دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں. ہے وہ کافر جو تیری راہ برباد نہیں. مرشد کامل بابا جی سرکار کو جب اپنے مرشد کے جاتے ہیں جی,
सरकार नकीब उल्लाह शाह साहब के। आप सन 1953 में कोयटा में गए थे, तब बाबा जी नकीब उल्लाह शाह साहब साइकिल पर मतलब है टेले करते थे, वहां पर आपको शर्फ बैत हासिल हुआ। फिर आपको खिलाफत हुई 1960 से पहले खिलाफत हुई। फिर हुक्मन मुरीद करवाया और मुरीद उस वक्त शुरू किए मुर्शिद के हुक्म पर जब आप क्लीन शेव थे, आप हाकी के प्लेयर थे बाबा जी सरकार। तो आखिरी उर्सों पर भी आपका तरीका था, मुरीदान के यहाँ से छांगा मांगा से कुछ लोग आए हुए, वहां से कसूर शरीफ 1 घंटे की मुसाफत है, तो ट्राली पर तकरीबन 2.5-3 घंटे लगते हैं। ट्राली के अंदर गद्दी लगती, एक साइड पे लकड़ियां रखी हैं जलाने के लिए, एक साइड पे तंबू रखा है। रास्ता बड़ा शदीद खराब हो जाए, इन बुजुर्गों ने बात सुनाई है, खड़े खड़े थोड़ा सा खड़े हो जाए फिर बेशक गाड़ी, ये इन्होंने मुझे बात सुनाई है, किसी की बात नहीं सुनाता। तो इन्होंने फरमाया कि जब हम आगे गए एक जगह पर तो जंप लग लग के हमारी पसलियों में दर्द कर गया, गाड़ी रोकी, वहां पर पानी पिया, गर्मी थी, पानी पी लिया। तो मैंने ड्राइवर से आहिस्ता से कहा, भाई साहब थोड़ी सी ये जो ट्राली है स्लो चला लो, हमारी पसलियां दर्द कर रही। तो बाबा जी का क्या हाल होगा? तो कहते हैं हम उधर बात कर रहे थे, बाबा जी इधर समाप्त कर रहे थे, इशारा किया ड्राइवर को इधर आओ। पूछा ये तुम्हें क्या कह रहा था? कहा बाबा जी बस करम फरमाए। आपकी आंख में आंसू आ गया, आपने फरमाया इसको मालूम नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, इसको ये धक्के नजर आ रहे हैं, ये झटके नजर आ रहे हैं, ये जंप नजर आ रहे हैं, हम अपने शहर की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, हम अपने मुर्शिद, हमें ये जो धक्के हैं ये बड़े प्यारे लग रहे हैं। फिर आप शेर पढ़ा करते थे, जिनके होंठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तुझे ढूंढने वाले हैं। अब हम तो आसानियां तलाश करते हैं, हम तो पीरखाने पर भी अच्छे नगर तलाश करते फिरते हैं। यकीन मानिए मैं मसलक पर बैठ कर कह रहा हूँ, मैं 1000 बार कहता हूँ कि अल्लाह करे कि हमें मुर्शिद के दर के टुकड़े मिल जाएं तो हमारी कामयाबी हो जाए। जी बिस्मिल्लाह।